اولاد کے حقوق والیوم نمبر 1 29 جمادی الاولیٰ سن 1419 ہجری مطابق 21 ستمبر سن 1998 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد لله الولي الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وعلى بذاته وقدره وقهره وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يعلم ما دار في خلد العبد من عزم أو ترتيب ويسمع دبيب النمل في حنادس الظلم على البيت ويرى جريان الأغذية في أجواف المخلوقات صغيرهم وكبيرهم قريبهم والبعيد فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا مفر منه ولا محيد خضعت الأكوان لعظمته وذلت الصعاب لسطوته وذابت الجمادات من هيبته وهي تميد أحمده سبحانه على فضله المديد وأشكره طالبا بشكره من فضله المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا نديد شهادة أدخرها لهول يوم يشيب هوله الوليد وأرجو بها النجاة من نار شديدة الوقيد وأؤمل بها من كرمه الحسنى والمزيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خلاصة العبيد أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الطارف والتليد ومن تبعهم من صالح العبيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق بڑی تفصیل اور توضیح اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں باپ کے مقام کو مقام عالی، مقام رفیع، بلند مقام بنایا ہے، جیسا کہ ما قبل کے درس سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، آشکارا ہے، واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کے حقوق والیوم نمبر 1 29 جمادی الاولیٰ سن 1419 ہجری مطابق 21 ستمبر سن 1998 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد لله الولي الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وعلى بذاته وقدره وقهره وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يعلم ما دار في خلد العبد من عزم أو ترتيب ويسمع دبيب النمل في حنادس الظلم على البيت ويرى جريان الأغذية في أجواف المخلوقات صغيرهم وكبيرهم قريبهم والبعيد فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا مفر منه ولا محيد خضعت الأكوان لعظمته وذلت الصعاب لسطوته وذابت الجمادات من هيبته وهي تميد أحمده سبحانه على فضله المديد
وأشكره طالبا بشكره من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا نديد، شهادة أدخرها لهول يوم يشيب هوله الوليد، وأرجو بها النجاة من نار شديدة الوقيد، وأؤمل بها من كرمه الحسنى والمزيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خلاصة العبيد، أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الطارف والتليد، ومن تبعهم من صالح العبيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم، رب زدني علما. خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق بڑی تفصیل اور توضیح اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں باپ کے مقام کو مقام عالی، مقام رفیع، بلند مقام بنایا ہے، جیسا کہ ما قبل کے درس سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، آشکارا ہے، واضح ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات اولاد کے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دی کہ کسی بھی انداز سے ماں باپ کا دل نہ دکھایا جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے، خصوصاً بڑھاپے کے اندر جب یہ کمزور ہو جائیں، ہڈیوں میں جان نہ رہے، ہڈیوں میں طاقت نہ رہے، اٹھا بیٹھا نہ جائے، پریشانی ہو، بیچارے ضعف اور نقاہت کے انتہائی عالم کو پہنچ جائیں، تو اس وقت تو بالکل کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں کہنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سعادت مند لڑکا، جو سعادت مند اولاد، جو سعادت مند لڑکی، لڑکا ہو یا لڑکی، اپنے ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت، مودت، الفت، التفات اور میلان کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ماں بیٹھی ہے، اس کی جانب محبت سے دیکھ رہا ہے، باپ بیٹھا ہے، اس کی جانب محبت اور مودت سے دیکھ رہا ہے، شفقت اور پیار کی نگاہ ماں پر اور باپ پر ڈال رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکا ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی لڑکا اپنی ماں کو یا کوئی لڑکی اپنی ماں کو یا اسی طرح باپ کو روزانہ پیار کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ایک ہی دن میں 100 حجوں کا ثواب اس کو مل جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی لڑکا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو، اسی طرح لڑکی بھی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے گی تو 100 مقبول حجوں کا اس کو ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی ذات بہت بڑی اور بہت پاک و صاف ہے. اگر وہ 100 مرتبہ پیار کی نگاہ ڈالنے پر اپنے بندے کو 100 حجوں کا، مقبول حجوں کا ثواب دے دے تو اس کے خزانے غیب میں کمی نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے
ماں اور باپ کا اتنا اونچا مقام مقرر فرمایا، متعین فرمایا. اب دیکھیے اس میں نہ ہلدی لگے نہ فٹکری. اولاد گھر کے اندر آئے، ماں باپ بیٹھے، پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک حج مقبول حج کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ، کیسا عظیم الشان دین ہے اور کیسا پیارا خدا ہے کہ اتنا معمولی سا عمل. انسان تو بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے، پیڑوں کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، در و دیوار کو دیکھتا ہے، باغات کو دیکھتا ہے، جائیداد کو دیکھتا ہے، عمارتوں کو دیکھتا ہے، زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، آفتاب و مہتاب کو دیکھتا ہے، شمس و قمر کو دیکھتا ہے. لیکن ماں باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھ لے، ایک مقبول حج کا ثواب ایک مرتبہ میں. اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر حج کو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مالدار ہو گیا. اولاد کے حقوق والیوم نمبر 1 29 جمادی الاولیٰ سن 1419 ہجری مطابق 21 ستمبر سن 1998 عیسوی بروز. اولاد کے حقوق والیوم نمبر 1 29 جمادی الاولیٰ سن 1419 ہجری مطابق 21 ستمبر سن 1998 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر. الحمد للہ الولی الحمید المبدئ المعید الفعال لما يريد احاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وعلى بذاته وقدره وقهره وهو اقرب الى الانسان من حبل الوريد يعلم ما دار في خلد العبد من عزم او ترتيب ويسمع دبيب النمل في حنادس الظلم على البيت ويرى جريان الأغذية في أجواف المخلوقات صغيرهم وكبيرهم قريبهم والبعيد فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا مفر منه ولا محيد. خضعت الأكوان لعظمته وذلت الصعاب لسطوته وذابت الجمادات من هيبته وهي تميد. احمده سبحانه على فضله المديد واشكره طالبا بشكره من فضله المزيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا نديد شهادة ادخرها لهول يوم يشيب هوله الوليد وارجو بها النجاة من نار شديدة الوقيد وأؤمل بها من كرمه الحسنى والمزيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خلاصة العبيد أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الطارف والتليد ومن تبعهم من صالح العبيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق بڑی تفصیل اور توضیح اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں باپ کے مقام کو مقام عالی، مقام رفیع، بلند مقام بنایا ہے، جیسا کہ ما قبل کے درس سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، آشکارا ہے، واضح ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات اولاد کے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دی کہ کسی بھی انداز سے ماں باپ کا دل نہ دکھایا جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے، خصوصاً بڑھاپے کے اندر جب یہ کمزور ہو جائیں،
ہڈیوں میں جان نہ رہے، ہڈیوں میں طاقت نہ رہے، اٹھا بیٹھا نہ جائے، پریشانی ہو، بیچارے ضعف اور نقاہت کے انتہائی عالم کو پہنچ جائیں تو اس وقت تو بالکل کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں کہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سعادت مند لڑکا، جو سعادت مند اولاد، جو سعادت مند لڑکی، لڑکا ہو یا لڑکی، اپنے ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت، مودت، الفت، التفات اور میلان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ماں بیٹھی ہے اس کی جانب محبت سے دیکھ رہا ہے، باپ بیٹھا ہے اس کی جانب محبت اور مودت سے دیکھ رہا ہے، شفقت اور پیار کی نگاہ ماں پر اور باپ پر ڈال رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکا ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی لڑکا اپنی ماں کو یا کوئی لڑکی اپنی ماں کو یا اسی طرح باپ کو روزانہ پیار کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ایک ہی دن میں 100 حجوں کا ثواب اس کو مل جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی لڑکا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو، اسی طرح لڑکی بھی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے گی تو 100 مقبول حجوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی ذات بہت بڑی اور بہت پاک و صاف ہے، اگر وہ 100 مرتبہ پیار کی نگاہ ڈالنے پر اپنے بندے کو 100 حجوں کا، مقبول حجوں کا ثواب دے دے تو اس کے خزانے غیب میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں اور باپ کا اتنا اونچا مقام مقرر فرمایا، متعین فرمایا۔ اب دیکھیے اس میں نہ ہلدی لگے نہ فٹکری، اولاد گھر کے اندر آئے، ماں باپ بیٹھے، پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک حج، مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم الشان دین ہے اور کیسا پیارا خدا ہے کہ اتنا معمولی سا عمل، انسان تو بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے، پیڑوں کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، در و دیوار کو دیکھتا ہے، باغات کو دیکھتا ہے، جائیداد کو دیکھتا ہے، عمارتوں کو دیکھتا ہے، زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، آفتاب و مہتاب کو دیکھتا ہے، شمس و قمر کو دیکھتا ہے، لیکن ماں باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھ لے، ایک مقبول حج کا ثواب ایک مرتبہ میں۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر حج کو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مالدار ہو گیا اور اس کے اوپر حج لازم اور ضروری قرار پایا گیا، تو اس کو کیا گارنٹی ہے کہ میرا یہ حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ماں باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھے گا تو ضرور اس کی گارنٹی کہ اللہ مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بڑا کریم خدا ہے، رحیم خدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، یہ تمام ماں باپ کی فضیلتیں اپنے مقام پر، ماں باپ کے یہ مناقب اور فضائل اپنے مقام پر، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر لازم قرار دیے ہیں، اسی طرح تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر بنتے ہیں۔ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ دو طرفہ ہے۔ کچھ حقوق ماں باپ کے اولاد کے ذمے ہیں اور کچھ حقوق اولاد کے ماں باپ کے ذمے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس معاملے کو دو طرفہ رکھا ہے۔ باری تعالی نے یہ حقوق جو اولاد کے ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیے ہیں، اسلام سے پہلے والدین کو تو اپنی اولاد پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے،
باپ کو بہت بڑا حق حاصل تھا، ماں کو بہت بڑا حق حاصل تھا، لیکن اولاد کا ماں باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور اس کو والدین کی بزرگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ ارے تمہارے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر بنتے ہیں، نہیں جاؤ پیچھے ہٹو۔ اسلام نے ایسی بات نہیں رکھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر تشریف لائے، جس کا نام اسلام ہے، وہ مذہب اسلام، مذہب ایمان، مذہب قرآن ہے۔ اس مذہب اسلام کی شریعت میں حقوق کے مسئلے میں بڑوں چھوٹوں کی تفریق نہیں۔ اسلام جس طرح چھوٹوں پر بڑوں کے جائز حقوق تسلیم کرتا ہے، اسی طرح وہ چھوٹوں کی بھی بڑوں پر مناسب حقوق قائم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اسلامیہ اس دنیا دنیا کے اندر لے کر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف وہی شریعت مقصود و مطلوب ہے، اور اسی شریعت اسلامیہ کے ذریعے سے بندے کو قیامت میں نجات ملے گی۔ جو قلب سلیم لے کر آئے گا، مسلمان بن کر آئے گا، حالت ایمان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا خاتمہ ہوگا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور اسلام کے علاوہ کوئی انسان دوسرا مذہب، دوسرا مسلک لے کر قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس کو نجات نہیں ملے گی، فرشتوں کے ذریعے اس کو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈلوا دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ اس لیے کلام مبین میں فرمایا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تیسرے پارے کے بالکل آخری رکوع کی آیت کریمہ ہے، اور آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، ہرگز اس کی طرف سے وہ غیر اسلامی دین قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے زمین بھر وہ سونا دے دے، چاہے آسمان بھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سونا پیش کر دے، وہ سونا چاندی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و مشکور نہیں، اس لیے کہ اللہ ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس بندے اور بندی نے میری اطاعت کی کہ نہیں، میرا بھیجا ہوا دین اسلام قبول کیا کہ نہیں، احکام قرآنیہ پر عمل کیا کہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کہ نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ کر دوسری راہ پر چل کر آیا ہوگا تو اس کو جنت کی چیزیں تو کیا جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ قلب سلیم لے کر آؤ۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر لے کر آئے، ایسے ہی اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر بھی لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی چیز کو چند جملوں کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کے اندر اسلام اور ایمان کی امتیازی صفات ہے ہی نہیں۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑوں کا ادب اور لحاظ کریں، یہ وہ اصول ہے جس پر چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیاد اسلام میں قائم کی گئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ ترازو یعنی بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر پیار اور چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کا اکرام و اعزاز، تعظیم و تبجیل
اگر یہ ترازو ٹھیک اور سیدھے رہے تو ہر انسانی جماعت میں چھوٹوں، بڑوں، افسروں، ماتحتوں، آقاؤں، نوکروں اور بزرگوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان کسی قسم کی ناگواری اور آزردگی پیدا نہ ہونے پائے۔ جب کبھی چھوٹوں اور بڑوں میں کسی قسم کی ناگواری پیش آتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ترازو کے ان دونوں پلڑوں میں توازن قائم نہیں رہا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فلاسفہ آئے، حکما آئے، دانشمند لوگ آئے، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دانشمند نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس حدیث پاک میں دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے کہ چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کا اکرام ہو اور بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر شفقت اور پیار کیا جائے، چھوٹوں سے محبت کی جائے اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، اور چھوٹوں کی اگر اصلاح کرنی مقصود ہو تو بڑے پیار سے اور محبت سے ان چھوٹوں کو سمجھا دیا جائے۔ اگر خود سے وہ نہ مانے تو ظاہر ہے ان کے استاد سے سمجھوا دیا جائے، کسی اور بڑے سے ان کو نصیحت کرا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے یہی چیز ثابت ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں کہ اولاد کا سب سے پہلا حق اپنے والدین پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کی اولاد کی زندگی کا واسطہ ماں باپ کو بنا دیا ہے تو وہ بالقصد اولاد کے نقش زندگی کے مٹانے کا سبب نہ بنے۔ اللہ نے لڑکا دے دیا، اللہ نے لڑکی دے دی، تو اس لڑکے اور لڑکی کی زندگی کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، کسی انداز سے اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں، کسی انداز سے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اسلام نے، قرآن کریم نے یہ چیز لاگو کر دی کہ دیکھو، اولاد کے رکوانے کا کوئی سبب اختیار نہ کرو۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ کے اندر خواہ اس ڈر سے کہ بچے پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے ان کو پلایا جائے گا، کہاں سے ان کی دودھ اور چائے کا انتظام کیا جائے گا، کہاں سے ان کی روزی روٹی کا انتظام کیا جائے گا، اس بنیاد پر اس ڈر سے ان کو قتل نہ کرو، ان کی زندگی کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ کھلانے پلانے والے تو باری سبحانہ و تعالی ہیں۔ ہاں، احتیاط ہر چیز میں اسلام نے ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو جاندار بھی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، یا باری تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہوں، زمین کے کیڑے مکوڑے ہوں جن کو حشرات الارض کہتے ہیں، ان کی روزی روٹی اللہ کے ذمے ہے۔ جس طرح 7 تالوں کے اندر موت انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسی طرح انسان کی روزی روٹی جو اس کے مقدر میں ہے، 7 تالوں کے اندر بھی اس کو بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی وہیں پہنچا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا تھا تو خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب نے یہی جواب دیا تھا۔ تو اس کا خیال رکھا جائے کہ اپنی اولاد کو جان سے نہ مارا جائے، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو زندہ مار دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جب یہ تمام برے احوال و کوائف تھے، ہر جگہ پر جہالت عام تھی، ہر جگہ پر مخالفانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ہر مقام کے اوپر بت پرستی، غیر اللہ کی عبادت، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا، اولاد کو قتل کر دینا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، نشے کی چیزیں استعمال کرنا،
یہ تمام کی تمام چیزیں اس زمانے کے اندر عام تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان تمام مفاسد کو دور کرنے کے لیے آقا مکی نبی عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، دنیا کے تمام لوگ فاسد بن چکے ہیں، خراب بن چکے ہیں، مشرکان عقائد رکھتے ہیں، کفریہ باتیں زبان سے نکالتے ہیں، غیر اللہ کی عمومی طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے، غیر اللہ کی عمومی انداز سے پرستش کی جا رہی ہے. لہذا اے میرے نبی، دنیا کے اندر آپ تشریف لے جائیں اور دنیا کے اندر تشریف لے جانے کے بعد ان تمام جاہلانہ باتوں کو، ان تمام جاہلانہ امور کو ختم فرما دیں، ان کی بے کنی فرما دیں، دنیا کے اور دنیا کے رہنے والے لوگوں کو جینے کا طریقہ بتلائیں، اسلامی طریقہ بتلائیں، ایمانی طریقہ بتلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سینکڑوں برائیوں کو ختم فرما دیا. میرے آقا نے آ کر یہاں تعلیم دی کہ کس طرح دنیا میں رہا جاتا ہے اور ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے. مشرکان عقائد اور کفریہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر دور فرمائی اور صحابہ کرام کو دور دور مقامات پر بھیجا کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے غیر کی عبادت ہو رہی ہے اور اللہ کے غیر کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، لات کے سامنے، حبل کے سامنے، منات کے سامنے، عزا کے سامنے، یغوث اور یعوق اور نصر کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ منع کریں. یہ تمام بتوں کے نام ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنا منظور نہ ہوتا تو یہ محفل کیوں سجائی جاتی؟ یہ تمام محفل تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی وجہ سے آراستہ کی گئی، سجائی گئی. آپ کا روپ دیکھ کے چاند کو چاندنی ملی، آپ کا روپ دیکھ کے چاند کو چاندنی ملی، پھولوں کو زلف پاک کے صدقے میں تازگی ملی. آپ نے مسکرا دیا تو رات کو روشنی ملی، آپ نے مسکرا دیا تو رات کو روشنی ملی، آپ کے چشم ناز سے دنیا کو زندگی ملی. آقا تیرے جمال کا عکس ہر ایک چمن میں ہے، آقا تیرے جمال کا عکس ہر ایک چمن میں ہے، عرش کی وسعتوں میں ہے، تاروں کی انجمن میں ہے، ذروں کی روشنی میں ہے، سورج کی ہر کرن میں ہے، ذروں کی روشنی میں ہے، سورج کی ہر کرن میں ہے، لوح میں ہے، قلم میں ہے، جنت کے باغپن میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دنیا کو جینے کا طریقہ کار بتایا اور بتایا کہ دیکھو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، دوسرے کے کام نکالنے کی کوشش کرو، دوسرے کے حوائج کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کو ختم نہ کرو، اسی طرح اقربا اور غیر اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. جو آدمی چوٹ کھائے ہوئے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی اونچی ہیں. اس نے اہل عرب جو اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، اولاد کو قتل کرنے کے مختلف اسباب تھے. پہلا سبب تو مذہبی تھا، مسلکی تھا، یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بتوں کو خود خوش کرنے کے لیے ذبح کر کے ان بتوں پر اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی بوٹیوں کو بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے بت کے اوپر اپنے بیٹے کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اپنے بیٹے کا خون اپنی آنکھوں سے بہتا ہوا دیکھا تو اب تو یہ بت خوش ہو جائے گا، یہ دیوتا خوش ہو جائے گا اور ہمارا کام بنا دے گا، ہماری حاجت اور ضروریات کو پورا کر دے گا. ماں باپ خوشی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے لختے جگر نور نظر فرزند دلبن کے گلے پر چھری پھیرتے تھے. خون کی دھاریں نکلتی تھی جو
صاحب قلب سلیم لوگ تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لیکن یہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے چھری سے کاٹا کرتے تھے، منت مانتے تھے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو اپنے بچے کی قربانی کر دیں گے، اس کو بھیٹ چڑھا دیں گے بت کے نام پر۔ اسلام کتنا شاندار دین ہے کہ اس نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو دیکھو ہرگز کسی کو قتل مت کرنا، اللہ نے انسان کی جان کو عظیم بنایا، انسان کی جان خصوصاً مسلمان کی جان اللہ کی نگاہ میں بہت اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے، لہذا کسی مسلمان کو ناحق قتل مت کرنا۔ اگر کسی نے بھولے سے قتل بھی کر دیا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دیت رکھوائی۔ دیت کہتے ہیں قتل کرنے کے بدلے کو، یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، ویسے فارسی میں اس کو خوں بہا بھی کہتے ہیں۔ ایک تو مذہبی سبب تھا، یہ قابل نفرت رسم نہ صرف عرب میں بلکہ بہت سی بت پرست قوموں میں جاری تھی۔ روم کے اندر یہی حالت تھی، اولاد کو زندہ مار ڈالنے کا باپ کو وہاں بالکل اختیار تھا، اور اس قتل کرنے کی کوئی باس پرس باپ سے نہیں کی جاتی تھی، اور اولاد کو قتل کرنے کا علل اعلان کثرت سے رواج تھا، اور سب سے زیادہ ہندوستان، بھارت، انڈیا کے راجپوتوں میں یہ دردناک منظر لڑکیوں کی شادی کی شرم و عار سے بچنے کے لیے تھا کہ وہ راجپوت جو تھے، اس زمانے کے جو ہندوستانی لوگ تھے، وہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالتے تھے۔ یہ ہمارے ملک میں ہوتا تھا، ہماری انڈیا کے اندر یہ حالت تھی۔ شوہر مر گیا، ہندوستان کی حالت یہ کہ جناب شوہر کے ساتھ ساتھ، مردہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اس کو ستی بولتے تھے۔ عجیب و غریب رسم تھی کہ جب یہ تیرا شوہر مر گیا تو تجھے بھی زندہ اس شوہر کی چتا کے ساتھ جلنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا خاص انعام اور فضل ہے کہ ہمیں اسلام جیسی دولت، عظیم الشان دولت عطا فرمائی کہ اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے لڑکوں کو اپنے بتوں کے اوپر قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا 8ویں پارے میں، آیت کریمہ سنیں۔ قرآن کریم پڑھنے والے کو جس طرح ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سننے والوں کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس میں اگر دوران تقریر کوئی آیت کریمہ ہے، غور سے سنیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ جنات نے جو کفار اور مشرکین کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، شیاطین نے ان کفار مکہ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں چھری لے کر ذبح کر دیا کرو، کاٹ دیا کرو، اور ان بتوں کے اوپر اس کا خون ڈال دیا کرو تاکہ تمہارا کام نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسی بری رسم ہے یہ۔ 8ویں پارے میں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جہالت کے اندر مبتلا تھے، نادانی کے اندر مبتلا تھے۔ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، یہ لوگ ٹوٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی میں قتل کر دیا۔ ارے خدا نے یہ اولاد دی تھی، خدا کا بڑا عطیہ ہے یہ،
ورنہ اللہ تعالیٰ جس عورت کو چاہیں بانجھ بنا دیں، جس مرد کو چاہیں اس مرد کو جناب فیل کر دیں، اس مرد کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسا کر کے دکھاتے ہیں دنیا کے اندر. ہزار ڈاکٹرنیوں میں جناب عورت پھرتی ہے، حکیموں کا علاج کرواتی، لیکن میرے خدا کو جب منظور نہیں تو دنیا کے ڈاکٹر فیل ہیں، دنیا کے حکیم فیل ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان دوائی کھاتا ہے تو پہلے دوائی پوچھتی ہے اللہ سے کہ فائدہ کروں یا نہ کروں. اگر حکم خدا ہوتا ہے تو وہ دوائی فائدہ کرتی ہے، اور اگر باری تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ ہرگز نہیں، اس مریض کو شفا نہیں ہوگی، اب یہ کھاتا رہتا ہے، گولی بھی کھاتا ہے، کیپسول بھی کھاتا ہے، انجیکشن بھی لگواتا ہے، آپریشن بھی کروا لیتا ہے، لیکن مرد جوں کا توں برقرار رہتا ہے، کیونکہ ابھی اللہ سبحانہ اس کی تردید فرمائی. تو یہ اولاد تو باری تعالیٰ کا ایک عظیم الشان عطیہ، اگر اسی اولاد کو پڑھا کر لکھا کر تعلیم دے کر اسلامی زیور سے آراستہ کر کے اس کو اسلامی سپاہی بنا دیا جائے تو کیا یہ اولاد صدقہ جاریہ نہیں بنے گی؟ بنے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم، عملی زندگی ختم. لیکن اگر نیک بچہ اپنے بات چھوڑ گیا اور وہ نیک بچہ دین کی خدمت کرتا ہے، قرآن کریم کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ اس باپ نے اس کی تربیت اسی انداز سے کی تھی، تو وہ بچہ ولد صالح اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، قیامت تک وہ ثواب پاتا رہے گا. اگرچہ دنیا کے اندر وہ موجود تھا، اس سے پہلے عملی زندگی اس کی جاری تھی، لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد اس کی عملی زندگی ختم. بھی ولد صالح نیک بچہ دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس نیک بچے کو ثواب اور اجر عنایت فرماتے ہیں، اتنا ہی ثواب باپ کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، اتنا ہی ثواب ماں کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے. اس لیے خصوصاً اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، خصوصاً اسلامی تعلیم سے. اسی طرح بچوں کو مؤدب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، باادب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو زندگی کے تمام آداب سکھانے چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے ایسے بیٹھتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، اس طرح پاجامہ پہنتے تھے، اس طرح لباس زیب تن فرماتے تھے، اس طرح سوتے تھے، اس طرح سفر کرتے تھے، اس طرح مسافہ اور معانقہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اس اولاد کے سامنے رکھنے چاہیے، اور خود بھی ماں باپ کو ان آداب نبوی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر اولاد بھی حضور کے نقش قدم پر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. اور اگر بیٹے کو یا بیٹی کو ماں باپ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو سنت پر عمل کرو، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرو، لیکن ماں خود اس کے خلاف کر رہی ہے، باپ خود اس کے خلاف کر رہا ہے، اور دونوں کے دونوں ماں باپ بے عمل بنے ہوئے ہیں، تو بے عمل کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی، بے عمل کی بات میں جان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اس کے خلاف کر رہا ہے اور دوسروں کو اس کی تلقین کر رہا ہے. اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ پہلے وہ تمام سنن نبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے اپنی زندگی کے اندر جاری کر لیے جائیں، اور پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے ان سنتوں کے مطابق عمل کر کے دکھائیں. تو یاد رکھو، قول کے مقابلے میں عمل کے اندر بڑی جان ہوتی ہے. دیکھا دیکھی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی. اچھا، میری اماں تلاوت کرتی ہیں، میری اماں درود شریف کی تسبیح پڑھتی ہیں، میری اماں استغفار کی تسبیح پڑھتی ہیں، میری اماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو بیٹی بھی دیکھا دیکھی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اگر اس کے برخلاف کیا جائے تو نتیجہ برعکس نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، فرمایا امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے
اپنی کتاب ترمذی شریف میں صفحہ نمبر 17 جلد دوم کے اندر یہ حدیثیں نقل فرمائیں. ارشاد فرمایا عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولدا خیر من ان يتصدق بصاع. اس حدیث پاک میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کو آداب اسلامی سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک اعمال، مبارک افعال، مبارک اشغال، مبارک اقوال اولاد کے سامنے رکھے. فرمایا اگر ماں باپ اپنی اولاد کو چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائیں گے تو یہ سکھانا ماں باپ کے حق میں اللہ کے راستے میں 1 صاع اناج صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ماں باپ کے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آداب اسلامی کے زیور سے آراستہ کریں. اگلی حدیث سماعت فرمائیں. یہ حدیث بھی ترمذی شریف جلد 2 میں ہے. حدثنا ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد والدا من نحل افضل من ادب حسن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی والد نے کسی باپ نے اپنی اولاد کو اسلامی آداب سے زیادہ بہتر عطیہ کبھی نہیں دیا. کیا مطلب؟ اسلامی آداب جو ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین عطیہ ہے، بہترین ہدیہ ہے، بہترین تحفہ ہے. اس لیے کہ اولاد ماں باپ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، لہذا ان بڑے ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی دائرے میں کریں، اسلام کے نور سے ان کو منور کریں تاکہ بڑے ہونے کے بعد یہ بچے ماں باپ کا اکرام کریں. اور اگر خود ہی جناب ماں باپ خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود ہی ماں باپ اگر اولاد کے سامنے گالیاں بکیں گے، جہالت کی باتیں کریں گے، آپس میں لڑیں گے، باپ اپنی بیوی کو مارے گا، ظاہر سی بات ہے بیوی گالی گلوچ کرے گی تو اولاد کے اوپر غلط اثر پڑے گا. اولاد اگر گلی ڈنڈا کھیل رہی ہے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں. اولاد اگر نالی میں ہاتھ ڈال رہی ہے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں. ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہے باہر کھیل رہا ہے ہماری ذمہ داری تو ختم ہوئی. نہیں، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. ایسا کہیں کہ آپ اپنے لیے جہنم کو مول لے رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ماں باپ سے پوچھو گی کہ اپنے بچے کو اسلامی آداب سکھائے تھے کہ نہیں سکھائے تھے. اگر نہیں سکھائے ہوں گے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو. اس لیے جہاں ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں اولاد کے حقوق بھی ماں باپ کے ذمے ہیں. اگر ماں باپ اسلامی آداب سے اور اسلامی علوم کے زیور سے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو آراستہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا ثابت ہوگا. ماں باپ کی بھی نیک نامی ہوگی کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن ہے، فلاں کا بچہ قاری قرآن ہے، فلاں کا بچہ عالم ہے، فلاں کا بچہ فاضل ہے، فلاں کا بچہ گریجویٹ ہے، فلاں کی لڑکی پڑھی لکھی ہے اور بہت ادب و آداب کے ساتھ رہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. معاشرے کے اندر ماں باپ کی نیک نامی اور اس نیک بچے کی نیک نامی اسی طرح اس نیک بچی کی نیک نامی ہوتی ہے اور تمام کے تمام لوگ اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، تعظیم و تبجیل کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ کب ہے؟ جبکہ ماں باپ تھوڑی قربانی دیں، خیال رکھنے اپنے بچوں کا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، یہ میری بچی کہاں جا رہی. جو ماں باپ اس طرح اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت شاندار نتیجہ صادر فرماتے ہیں. ابھی حال کی بات ہے، مغرب اقصی مراکش کے شہر طنجہ میں، مراکش ایک ملک ہے، اس کا ایک شہر طنجہ ہے، طا نون جیم ہا یہ اس کا املا ہے، طنجہ. تو مراکش کے شہر طنجہ میں، یہ طنجہ وہ شہر ہے مراکش کا کہ جہاں دنیا کا سب سے بڑا سیاح، دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ ابن بطوطہ پیدا ہوا تھا
اور جو سیر کرتے کرتے ہمارے امروہہ کے اندر بھی آیا تھا، اور اس نے امروہہ کی اپنی ڈائری کے اندر بڑی تعریف لکھی ہے. یہ اس کا سفر نامہ کئی مرتبہ چھپ چکا، اصل میں تو عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا بہت سی زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا، ترجمہ ہو چکا ہے. تو اسی مراکش کے شہر طنجہ میں غور سے سنیں، ایک معصوم سا بچہ، نوخیز بچہ، ہونہار طالب علم، جس کا نام بلال ہے. اللہ کا شکر ہے یہ بچہ ابھی وہاں مراکش کے شہر طنجہ میں باقاعدہ حیات ہے. معصوم سا بچہ، طفل نوخیز، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے اس بلال نامی بچے نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اور 7 سال کی عمر میں، ابھی بچہ 7 سال کا ہے اور یہ ابھی حال کی بات ہے، 7 سال کی عمر میں سارے قرآن کا یہ بچہ حافظ ہو گیا. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے اس بچے کو بنا دیکھے پکے یاد ہیں. ماں باپ نے محنت کی تو 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. اور ماں باپ اگر محنت نہیں کرتے، اولاد کے اوپر نگہداشت نہیں کرتے، تو 15 سال کا بھی جناب وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا، گالیاں بکتا پھرتا ہے. بلال نے حفظ قرآن کی یہ سعادت جمعیت دار القرآن الکریم مراکش میں اپنے لائق ترین استادوں کی رہنمائی اور تربیت میں حاصل کی. سارے مراکش کے اندر اور سارے شہر طنجہ کے اندر دھوم مچ گئی کہ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوا. اس مبارک موقع پر طنجہ کی مسجد عمر ابن خطاب میں ایک خصوصی جلسہ ہوا، جس میں علماء کرام، فقہاء عظام، حفاظ کرام، قراء کرام اور اسی طرح وزارت اوقاف کے ذمہ داروں کے علاوہ دیگر اہم لوگوں نے شرکت کی. اس جلسے میں تمام علماء کرام نے بلال کو مبارکباد دی، بلال کو چوما کہ 7 سال کا بچہ ناظرہ نہیں حافظ قرآن ہو گیا. اور اس سعادت کے حصول اور مزید علم و عمل میں ترقی کے لیے دعائیں دیں. ان کے اساتذہ اور والدین کو مبارکباد پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا. وزارت اوقاف کے ذمہ داروں نے بھی بلال کی اس عظیم الشان کامیابی پر دعائیں دیں. بلال کے والدین کی دینی تربیت اور اساتذہ کی بے لوث خدمت کو سراہتے ہوئے مبارکبادیاں دی گئیں. انہوں نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں اس معصوم سے بچے حافظ قرآن سے سبق حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کی طرف خاص توجہ دلائی. اور یہ کہا کہ قرآن کریم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے. ساری دنیا کے اندر یہ خبر عام ہو چکی ہے، سارے اسلامی ملکوں کے اخباروں نے اس خبر کو شائع کیا ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے تربیت اچھی ہوتی ہے شروع سے ہی تو بچے کا نتیجہ اچھا صادر ہوتا ہے، اچھا نکلتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے کے اندر اہل عرب، جاہلین عرب اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ناجائز انداز سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فعل کو اتنا برا قرار دیا کہ توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی دی گئی کہ دیکھو اپنے بچوں کو جان سے مت مارنا، کیونکہ یہ بچے کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے اور اسلام کا سپاہی بنے. قرآن کریم میں فرمایا گیا، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم. صاف فرمایا گیا لا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، ناجائز انداز سے قتل مت کرنا. ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ساجی قرار دینا۔ حدیث پاک کے الفاظ سنائی دیتا ہوں۔ قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقك قال ثم ای قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال ثم ای قال ان تزانی حلیلة جارك فانزل الله عز وجل تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الها آخر۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ۔ پھر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، تمہارے ساتھ پیے گی۔ ارے اے ماں باپ، تم اپنی ذات کے لیے ایک لقمہ کھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو کھلانے کی طاقت کیسے رکھتے ہو؟ ارے تم خود ایک لقمہ اپنی طرف سے نہیں کھا سکتے، لہذا کیوں ڈر رہے ہو؟ جو ذات گرامی تم کو کھلا رہی ہے پلا رہی ہے وہ ان بچوں کو بھی کھلائے گی پلائے گی۔ اللہ دے دے تو مارو نہیں، ہرگز قتل نہ کرو۔ ان گھروں میں جا کر دیکھو کہ جہاں بال بچے نہیں ہیں، ہزار علاج کروا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ پھونک دیا، لیکن ماں مایوس ہو رہی ہے کہ اب میرے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں، اللہ نے تجھے بانجھ بنا دیا۔ فرمایا گیا 25ویں پارے میں، پیارا کلام قرآن سنو، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ فرمایا میں خدا لڑکا بھی میں دیتا ہوں، لڑکی بھی میں دیتا ہوں، اور دوسرے جس کو چاہتا ہوں اس کو میں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ 25ویں پارے میں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر باقاعدہ پابندی لگائی کہ ہرگز آپ یہ فعل مت کرنا۔ تو وہ لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو بھی قتل کرتے تھے، لیکن لڑکوں کو تو صرف اس بنیاد پر کہ ہم اپنے بتوں پر ان کو بھیٹ چڑھا دیں گے، اور لڑکیوں کو اس بنیاد پر کہ جب یہ لڑکی جوان ہو جائے گی تو ہم کسی نہ کسی لڑکے کو اپنا داماد بنائیں گے، اس کا نکاح کرنا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی، لہذا ہم کسی کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتے، لہذا بہتر یہ کہ اس لڑکی کو ہی جان سے مار دو۔ چنانچہ وہ زندہ لڑکی کو مٹی کے اندر دفن کر کے آ جاتے تھے۔ اب دیکھو جی، جس ماں کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور جس باپ کے دل میں دھڑکتا ہوا قلب ہے، قلب خفاق ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ قدرتی طور سے جب بچے مر جاتے ہیں تو ان کے دل کو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ ماں روتی رہتی یاد کر کر کے، باپ روتا رہتا ہے یاد کر کر کے، چاہے وہ بچپن میں مرے، چاہے جوانی کی حالت میں مرے، اور چاہے ادھیڑ عمر میں مرے، بہرحال اگر وہ لڑکا یا لڑکی بوڑھے بھی ہو جائیں تو ماں باپ کے حق میں تو بچے ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں کسی کو لڑکی کے ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ میاں تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کی وہ رحمت والے خدا پر تہمت باندھتے ہیں، تو اندر ہی اندر غصے کے مارے ماں اور باپ دونوں کا منہ کالا پڑ جاتا ہے کہ ارے یہ لڑکی ہمارے یہاں کیسے پیدا ہو گئی۔ آج بھی مسلمانوں کے یہ دستور ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے جناب گلاب جامنیں بٹتی ہیں، لڈو بٹتے ہیں، بڑی شاندار مٹھائیاں، اور لڑکی کے نام پر جناب سب کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سب منہ بھی سورتے ہیں کہ لیجیے اب جہیز کا انتظام کیجیے۔
کاہے کو کیجئے؟ جب اسلام نے جہیز کا حکم نہیں دیا تو آپ کاہے کو اپنی طرف سے آپ نے جہیز کی رسم نکالی؟ اسلام تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، خدا تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ جہیز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پھنسا لیا، اور پھر ناپوچھ یہ کرنے کے لیے کہ اگر جہیز نہیں دیں گے تو کائنات والے، سماج والے ہم کو برا کہیں گے۔ ارے برا کہنے دو، تم رسول پاک کی مانو، تم خدا وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ کی مانو، انشاءاللہ اس شادی میں اللہ برکت دے گا۔ اور غیر اسلامی طریقے پر کرو گے تو نحوست آئے گی، اور یہ لڑکی کبھی اپنے مکان پر خوش نہیں رہ سکتی۔ دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر، سینکڑوں خانوادوں کے اندر یہی صورتحال ہے۔ یہ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا مسئلہ تھا، ویسے تو عام طور سے سارے عربوں کے اندر یہ مسئلہ تھا، لیکن عرب کا ایک مخصوص قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم۔ قبیلہ بنو تمیم میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج سب سے زیادہ تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے سردار قیس ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لڑکیوں کو زندہ دبایا ہے۔ یہ کس کے سامنے اقرار کیا؟ آقائے مدنی کے سامنے اقرار کیا، آقائے مکی کے سامنے اقرار کیا، افضل البشر کے سامنے اقرار کیا، سید البشر کے سامنے اقرار کیا، نبیوں کے نبی کے سامنے اقرار کیا، رسولوں کے رسول کے سامنے اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب و غریب بات مجھ کو یاد آئی کہ اور کسی کو تو کیا جا کر سناتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آپ بیتی سنائی۔ یہ رسم جس شقاوت اور سنگ دلی کے ساتھ انجام دی جاتی تھی، اس کا حسرت ناک نقشہ ایک صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود آ کر سنایا، اور اس طرح جناب اس کا نقشہ کھینچا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور حضور یہ واقعہ سنتے رہے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ہچکیاں مار مار کر رو دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے خدا نے لڑکی دی تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ چنانچہ دارمی کے اندر ایک موقوف روایت ہے کہ ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت والے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، بڑی موہنی موہنی صورت تھی اس کی، بڑی پیاری پیاری صورت تھی، اتنی پیاری صورت تھی یا رسول اللہ کہ میں دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ لڑکی دی ہے، کاش یہ لڑکے کی شکل میں ہوتی۔ میری وہ جو لڑکی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی اور کہتی ابا کس کام کے لیے بلایا، ابا کیا خدمت انجام دوں۔ اب حضور یہ سننے اور رونا شروع کر دیا۔ آقائے دو عالم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ نبوت والے آنسو ہیں، یہ رسالت والے آنسو ہیں، یہ پیار اور محبت والے آنسو ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک دن میری وہ لڑکی میرے بلانے پر خوشی خوشی دوڑی دوڑی آئی۔ میں نے کہا بیٹی ذرا میرے پاس تو آؤ، اے بچی میرے پاس آؤ۔ وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی۔ اے پیغمبر خدا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے بیٹی میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ یہ مجھے دبانے لے جا رہا ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ باپ بھی کبھی کوئی ظلم کرتا ہے، ماں بھی کبھی کوئی ظلم کرتی ہے۔ ارے ماں باپ تو اپنی اولاد کے حق میں اچھا ہی سوچنے کی کوشش کرتے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئی، میں چلتا رہا آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ یا رسول اللہ، میں چلتے 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 ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ وہ کنواں میرے گھر سے کچھ دور نہ تھا۔ وہ پیاری پیاری خوبصورت لڑکی کنویں کے قریب پہنچی تو میں نے اپنی اس لڑکی کا ہاتھ، خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، اوپر سے نیچے اس لڑکی کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا تو وہ بولی ابا کیا غلطی مجھ سے ہو گئی، ابا میرا ہاتھ اتنی زور سے آپ کیوں دبا رہے ہیں۔ وہ ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی، اور یا رسول اللہ یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ کہتی تھی ابا ابا آپ کیا
رہے ہیں. آخر میں نے زبردستی کولیا بھر کر اس لڑکی کو اس کنویں کے اندر اوپر سے نیچے پھینک دیا. رحمت کونین، رحمت دو عالم، نبی کریم، نبی وسیم، نبی جسیم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردرد افسانے کو سن کر رو دیے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایک صحابی نے ان صاحب کو برا کہا کہ تم نے اپنی اس بری داستان کو سنا کر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، غمگین کر دیا. حضور رنج و غم کے اندر مبتلا ہو گئے. لیکن یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کو چھوڑ دو کہ جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج مجھ سے پوچھنے آیا ہے، اور میں طبیب روحانی بن کر دنیا کے اندر آیا ہوں. میں دکھ دردوں کا علاج کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کا کام بنانے آیا ہوں، میں لوگوں کو ان کی مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے کام بنانے، ان کے مقدمات کو فیصل کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھ رسول اللہ کے پاس ہی آیا ہے، اپنی بکتا سنا رہا ہے. اس نے اپنی لڑکی کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور اپنی بکتا رام کہانی مجھ کو سنا رہا ہے. لیکن اس تمام چیز کے باوجود، اس گناہ کے باوجود، یہ گنہگار ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے. اور توبہ کرنے سے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ما قبل میں ماضی کے اندر گناہ کیا ہی نہیں. پھر ان صاحب سے فرمایا کہ ہاں میاں، وہ جو تم نے اپنی لڑکی کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، ذرا اپنا یہ قصہ دوبارہ سناؤ مجھ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ واقعہ سنا، اور اس آدمی نے دوبارہ تمام کا تمام واقعہ جوں کا توں بیان کر دیا. روایت کے اندر ہے کہ جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے مرنے کا واقعہ سنا تو آپ کی یہ حالت ہو گئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ روتے روتے حضور کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضور رحمت بن کر آئے تھے، زحمت بن کر آئے تھے. رحمت ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے تھے. ساری دنیا کے لوگوں کے نبی، ساری دنیا کے لوگوں کے رسول بن کر تشریف لائے تھے. رو رہے ہیں اس لڑکی کے مارے. فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر سارے عالموں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا کہ حضور سارے عالموں کے لیے بشیر و نذیر ہیں. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرے آقا کو اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا، روشن چراغ. سارے عالم کو اپنی ضیا پاشیوں سے منور فرما دیا. روتے روتے میرے آقا کی مبارک داڑھی تر ہو گئی اور پھر فرمایا ان صاحب سے کہ جاؤ جی، تم چونکہ اب مسلمان ہو چکے اور جاہلیت کے زمانے میں اسلام لانے سے پہلے جو گناہ تم نے کیے اللہ نے اس اسلام کی برکت سے اور اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. اب کسی لڑکی کو زندہ دفن مت کرنا. چنانچہ قبیلے بنو تمیم کے سردار قیس ابن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پرانے گناہ یاد آ رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 10 لڑکیاں زندہ دبائی ہیں، اب کیا کروں، رونا آتا ہے، یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے قیس، ہر لڑکی کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرو تب اللہ راضی ہوگا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ غلام تو میرے پاس نہیں ہیں، البتہ اونٹ میرے پاس ضرور ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قیس، ہر لڑکی کے کفارے میں ایک ایک اونٹ کی قربانی کرو تب اللہ تم سے راضی ہوگا. تم نے 10 لڑکیوں کو زندہ دبا دیا. ارے کس دل سے دبایا؟ کیا تمہارے دل کے اندر ہمدردی نہیں تھی، رحم و کرم کا مادہ نہیں تھا، شفقت اور پیار کا مادہ نہیں تھا؟ ہونا چاہیے تھا. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کی نگہداشت کرنی ماں باپ کی ذمہ داری، ان کو جینے کا حق دینا ماں باپ کی ذمہ داری، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کروانا، دوا دارو کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام نے حقوق اولاد کو دیے ہیں جو ماں باپ کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، لیکن آج کے درس میں پورے حقوق بیان نہیں ہوئے ہیں، کچھ حقوق اولاد کے اور بھی رہ گئے، وقت کا دامن تنگ ہے، وقت ختم ہو رہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درسوں کے اندر میں اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا۔ آج کے درس میں کچھ حقوق بیان ہو گئے، آئندہ پروگرام میں کچھ اور حقوق اولاد کے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔